बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवाबे की हमने टोटल 5 अकसाम का जिक्र किया। नंबर 1 सिफत, नंबर 2 ताकीद, नंबर 3 बदल, नंबर 4 अतफ बिल हर्फ, नंबर 5 अतफे बयान। इनमें से 3 किस्में हम अब तक समझ चुके हैं। सिफत को भी समझ लिया हमने, ताकीद को भी समझ लिया, बदल को भी गुज़श्ता सबक में समझ लिया। आज के सबक में अतफ बिल हर्फ और अतफ बिल बयान, अतफे बयान को समझेंगे कि ये होते क्या हैं, इनकी पहचान क्या है, इनका तर्जमा और तरकीब कैसे करेंगे। इसलिए पूरी तवज्जो से इस सबक को समझें। तवाबे की चौथी किस्म वो है आतफ बिल हर्फ। आतफ बिल हर्फ कहते किसे हैं? अतफ बिल हर्फ वो ताबे है जो हरफे जो किसी हरफे अतफ के बाद वाक़े हो, जो किसी हरफे अतफ के बाद वाक़े हो और अपने मतबू के साथ निस्बत में मकसूद हो। दो चीजें हैं यहां कि ये हरफ अतफ के बाद जिक्र होगा। अब हमें जानना पड़ेगा कि हुरूफ आतिफा कौन से हैं। नंबर 2, ये अपने मतबू के साथ निस्बत में मकसूद होगा, यानी जिस चीज की निस्बत इसके मतबू की तरफ की गई है उसी की निस्बत इस ताबे की तरफ भी की गई है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जा ज़ैदुन व अमरुन। अब इस मिसाल में लफ्ज़े वाव ये हरफ अतफ है। अब हमने कहा था अतफ बिल हरफ वो ताबे है जो हरफ अतफ के बाद जिक्र हो। पता चला कि ये वो ताबे है जो हरफ अतफ के बाद जिक्र है। दूसरा, जिस चीज की निस्बत मतबू की तरफ की जा रही, जब ये ताबे है तो ये बन गया मतबू। जिसकी निस्बत मतबू की तरफ की गई है उसी निस्बत से ताबे भी मकसूद है। अब यहां निस्बत क्या है? निस्बत है जा यानी आने की, आना। जैसे आने की निस्बत जैद की तरफ है, इसी तरह आने की निस्बत वो अमर की तरफ भी है कि आने में दोनों बराबर है। अब समझिएगा कि अतफ बिल हरफ में जो मतबू है उसका नाम क्या रखा जाता है? उसको कहा जाता है मातूफ अलई, और जो ताबे है उसे कहा जाता है मातूफ, और दरमियान में हरफ अतफ होता है। अब ये मातूफ अलई, आला का माना होता है पर, जिस पर अतफ किया गया हो। मातूफ अलई का माना है जिस पर अतफ किया गया हो, इसे कहते हैं मातूफ अलई। और मातूफ कहते हैं जिसका अतफ किया गया हो। ये इसमें मफऊल है ना, जिस का अतफ किया गया हो। अब यहां ज़ैदुन मातूफ अलैह है, वाव हरफ अतफ है, और अमरुन मातूफ है। तरकीब में यूं किया जाता है कि हम कहते हैं जा फ़िअल ज़ैदुन, ये मातूफ अलैह है, वाव हरफ अतफ, अमरुन मातूफ।
یہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ بن جائے گا جاء کا فاعل، اور جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب جیسے عطف اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ ایک مفرد کا عطف مفرد کے اوپر ہے، زید بھی مفرد ہے چاہے وہ مفرد میں اسم ہے، اسی طرح امر بھی مفرد ہے، اسی طرح جملے کا عطف جملے پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں جاء زید و ذهب عمرو، یہاں اس مکمل جملے کا عطف ہے اس مکمل جملے پر، یعنی یہاں جملے کا عطف جملے کے اوپر ہے۔ تو آپ کہیں گے زید گیا اور عمر چلا گیا، اس مکمل جملے کو فعل فاعل کو ملا کر یہ جملہ فعلیہ معطوف ہوگا۔ یہ مائک بند کر دیں، مائک بند کر دیں، اور یہ پہلا جملہ ہوگا معطوف علیہ، اس کو آپ کہیں گے معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ جملہ معطوفہ ہوا۔ تو کبھی مفرد کا عطف مفرد پر ہوگا، اسم کا عطف اسم پر، اور کبھی فعل کا عطف فعل پر ہوگا، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ تو جملہ فعلیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر تھا، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جملہ اسمیہ کا عطف جملہ اسمیہ پر ہو۔ جیسے آپ کہتے ہیں زید قائم وعمر جالس، زید کھڑا ہے اور عمر بیٹھا ہے۔ یہاں یہ مکمل مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہے، یہ بھی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہے۔ یہاں یہ معطوف علیہ بنے گا کیونکہ درمیان میں حرف عطف آ گیا نا، یہ معطوف علیہ اور یہ معطوف، پھر یہ جملہ معطوفہ بن جائے گا۔ یہ تو مفرد کا مفرد پر عطف تھا یا جملے کا جملے پر عطف تھا، لیکن سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کیونکہ عطف بالحرف یہ کسی حرف عطف کے بعد ذکر ہوتا ہے۔ حروف عاطفہ کیا ہے ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ ہیں عموماً کتابوں میں 10 بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں ہم صرف 9 بیان کریں گے، یا 10 بیان کر لیں تب بھی کوئی بات نہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 فا، نمبر 3 سما، نمبر 4 حتی، نمبر 5 او، نمبر 6 ام، نمبر 7 لا، نمبر 8 بل، نمبر 9 لیکن۔ ایک اور جو بیان کیا جاتا ہے وہ اما، لیکن اما میں بعض نحویوں کا اختلاف ہے۔ علامہ رضی لکھتے ہیں کہ اما حرف عطف نہیں ہے، اس لیے آپ اسے نہ شمار کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ واو، پا، ثم، حتی، او، ام، لا، بل، لیکن، اور یہ مختلف فی ہے، اس میں نحویوں کا اختلاف ہے کہ آیا یہ حرف عطف ہے یا کہ نہیں۔ تو ان حروف عاطفہ میں سے کسی حرف عطف کے بعد جب کوئی کلمہ
یہ جملہ ذکر ہوتا ہے تو وہ عطف بالحرف ہوتا ہے، اسی کو عطف بالحرف تابع کہتے ہیں۔ اب عطف بالحرف سے متعلق چند ایک اہم ترین احکامات، ان کو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ جہاں کسی حرف کا دوسرے حرف پر عطف ہوتا ہے، جیسے آپ نے پڑھا تھا جاء زید وعمر، یہاں سب سے اہم ترین بات یہ ہے، ایک تو یہ تابع ہے نا، یہ مطبوع ہے، اس مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اس کو معطوف کہتے ہیں، ایک تو یہ واضح ہے۔ لیکن دوسری بات جو اہم ترین ہے، جب اس اسم کا عطف اس اسم پر ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو عامل معطوف علیہ پر داخل ہے، یہی عامل معطوف پر بھی داخل ہے۔ کسی بھی اسم کا دوسرے اسم پر عطف ڈالنا تب صحیح ہوگا جب معطوف علیہ پر داخل ہونے والے عامل کو معطوف پر داخل کرنا صحیح ہو۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہوں جاء عامر، یہ کہنا صحیح ہو۔ اگر یہ کہنا صحیح نہ ہو تو پھر امر کا زیدن پر عطف ڈالنا جائز نہیں ہے، پھر یہ عطف ڈالنا درست نہیں ہے۔ عطف ڈالنا تب درست ہوتا ہے کہ جو معطوف علیہ کا عامل ہے وہ معطوف پر بھی داخل ہے۔ یہ انتہائی اہم ترین پوائنٹ ہے جو معطوف اور معطوف علیہ کی بحث میں ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ پھر عطف سے متعلقہ، عطف بالحرف سے متعلقہ چند اہم احکام، ان کو آپ سمجھ لیں۔ ان میں سب سے پہلا حکم، اگر آپ یہاں تو آپ نے یہ پڑھا نا اس میں ظاہر کا، اس میں ظاہر پر عطف، اس میں تو کوئی حرج نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن اگر کہیں آپ اس میں ظاہر کا ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈالیں، وہ ضمیر جو عامل رافع کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈالیں، تو یہ تب ڈال سکتے ہیں دو صورتوں میں۔ ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا، پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ آپ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لائیں، کس کے ساتھ؟ ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ آپ اس کی تاکید لے کے آئیں، یا یہ تب جائز ہوگا عطف ڈالنا۔ دوسری صورت، یہ عطف ڈالنا تب جائز ہوگا کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان، معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان حرف عطف کے علاوہ، حرف عطف کے علاوہ کوئی اور فاصل موجود ہو، حرف عطف کے علاوہ کوئی اور فاصل موجود ہو۔ ان دو شرطوں میں سے جب کوئی ایک شرط پائی جائے گی، اس صورت میں عطف ڈالنا جائز ہوگا، اس میں ظاہر کا ضمیر مرفوع متصل پر، بصورت دیگر جائز نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے جی مثال کوئی دیں ہمیں اس کی، جیسے آپ کہتے ہیں میں نے کھانا کھایا اور حسیب نے، تو میں نے کھانا کھایا اس کے لیے آتا ہے اکلت، اکلت میں نے کھایا، وہ حسیب۔ اب یہاں آپ غور کریں، آپ نے اس میں ظاہر کا عطف ڈال رہے ہیں تو ضمیر پر، یہ تو ضمیر ضمیر مرفوع متصل ہے،
اس پر آپ عطف ڈال رہے ہیں، تو یہ تب عطف ڈالنا ٹھیک ہوگا جب آپ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لائیں گے. یہ مرفوع متصل ہے نا، اس کی تاکید منفصل کے ساتھ، اور وہ ہے انا. یہ ضمیر مرفوع منفصل کی ہے. اب یہ عبارت ٹھیک ہوئی، میں نے کھایا اور حسیب نے. ڈائریکٹ اس میں ظاہر کا ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈالنا جائز نہیں جب تک کہ اس کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ نہ لے کے آئے. ایک، یا اگر آپ تاکید نہیں لانا چاہتے تو پھر یہ ہے، یہ تو ضمیر معطوف علیہ، یہ حرف عطف ہے، یہ ہے معطوف. تو معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان کوئی فاصلہ لے آئے. آپ کہیں گے جی یہاں تو پہلے سے فاصلہ موجود ہے، واو. نہیں، حرف عطف کے علاوہ. مثلا آپ کہتے ہیں اکلت الیوم، آج میں نے کھایا اور حسیب نے. اب جب درمیان میں آپ الیوم کا فاصلہ لے آئے تو پھر اس میں ظاہر کا عطف ضمیر مرفوع متصل پر ڈالنا درست ہوگا. یہ انتہائی اہم ترین قاعدہ اور ضابطہ ہے. قرآن پاک میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا، بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اذهب، آگے ہے انت وربک فقاتلا. یہاں غور کریں، رب اس میں ظاہر ہے، اس کا عطف ڈر رہا ہے اذهب میں موجود انت ضمیر مرفوع متصل پر. اذهب میں موجود انت ضمیر مرفوع متصل پر جو اس کا فاعل ہے. اب اس کی تاکید پہلے مرفوع منفصل کے ساتھ لائی گئی، مرفوع منفصل کے ساتھ لائی گئی، پھر اس کے اوپر عطف ڈالا گیا. تو آپ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید منفصل کے ساتھ لے آئیں تب بھی ٹھیک ہے، یا آپ درمیان میں حرف عطف کے علاوہ کوئی فاصلہ لے آئیں تب بھی ٹھیک ہے. دوسرا حکم عطف بالحرف کا جو انتہائی اہم ترین حکم ہے وہ ہے ضمیر مجرور متصل پر عطف. ضمیر مجرور متصل پر عطف. یہ پہلا تھا ضمیر مرفوع متصل پر عطف، یہ ہے ضمیر مجرور متصل پر عطف. جب آپ اس میں ظاہر کا ضمیر مجرور متصل پر عطف ڈالتے ہیں عطف ڈالنا چاہیں تو آپ کو حرف جر یا مضاف کو حرف جر یا مضاف کو معطوف میں بھی دہرانا ضروری ہوگا. اسے کہا جاتا ہے اعادہ. جس کی وجہ سے جر آ رہی ہے اس کا اعادہ معطوف میں بھی ضروری ہے. جب آپ اس میں ظاہر کا عطف ضمیر مجرور متصل پر ڈالیں تو وہاں جس کی وجہ سے وہ ضمیر مجرور ہوئی ہے وہ یا تو حرف جر ہے یا مضاف ہے. کیونکہ یہ جو ضمیر مجرور ہوتی ہے نا، مجرور متصل، اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو حرف جر کے ساتھ ملی ہوگی یا مضاف کے ساتھ ملی ہوگی. یہ دو ہی چیزیں ہیں جر دینے والی. تو ان دونوں کا معطوف کے اندر
دوبارہ دہرانا اور لوٹانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ مثال سمجھیں، پہلے حرف جر کی مثال سمجھ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مررت بھی، پیچھے آپ نے ایک لفظ ذکر کیا خالد، خالد مررت بھی، اب آگے آپ کہتے ہیں خالد میں اس کے پاس سے گزرا، یہ ضمیر خالد کی طرف لوٹ رہی ہے، اور عمران کے پاس سے، اب آگے آپ نے عمران ذکر کرنا ہے، وہ عمران، یہاں آپ نے عمران کا اس ہی ضمیر پر عطف ڈالا، اور یہ مجرور متصل کی ضمیر ہے، حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہی با یہاں معطوف کے اندر بھی ذکر کریں، مررت بھی و بھی عمران، و بھی عمران، بغیر با کے اگر آپ عطف ڈالیں گے تو یہ عطف ڈالنا درست نہیں ہوگا۔ یہ تو تھی حرف جر کی مثال۔ ایک اور مثال دے دوں آپ کی آسانی کے لیے، جیسے آپ کہتے ہیں سلمت، پیچھے آپ ذکر کرتے ہیں المعلم، سلمت علیہ، اور آگے آپ کہتے ہیں میں نے استاد جی پر سلام کیا و ابی، اور اپنے ابو پر سلام کیا۔ یہاں آپ نے اب کو اس کا عطف ڈالا ہے ہی ضمیر پر، یہ مجرور متصل کی ضمیر ہے، یہی اعلی حرف جر آپ یہاں بھی ذکر کریں گے وعلی ابی، سلمت علیہ وعلی ابی، تب آپ کی یہ بات درست ہوگی۔ اگر آپ حرف جر کو نہیں دہرائیں گے تو پھر آپ کی یہ عبارت ٹھیک نہیں ہوگی۔ اسی سے آپ وہ درود لے لیں، اللہم صلی علی محمد، اب آگے ہیں وآل محمد، کہتے ہیں نا عموماً صلی علی محمد وآل محمد، تو آپ یہاں اس لفظ کی غلطی کو پہچانیے گا۔ آپ نے یہاں آل محمد اس کا عطف ڈالا ہے، اگرچہ یہ ضمیر مجرور متصل نہیں ہے، اس میں ظاہر ہے آپ ڈال سکتے ہیں اور الا بھی لا سکتے ہیں، بغیر الا کے بھی ڈال سکتے ہیں اور الا کے ساتھ بھی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر یہ ہوتا اللہم صلی علیہ، پیچھے پیارے نبی کا ذکر ہوتا، جیسے ہم درود عموماً پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں وآلہ، کہ اس پر اور اس کی آل پر۔ یہ دیکھیں یہاں ہم نے آل کا عطف کیا ہے ہی ضمیر پر، اور یہ ضمیر مجرور متصل ہے، تو یہاں ہمیں الا ذکر کرنا پڑے گا، وعلی آلہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ تو ضمیر مجرور متصل پر یہ تو حرف جر کے ساتھ تھا۔ آپ اضافت کی مثال بھی دیکھ لیں، مثلا آپ کہتے ہیں کتابہ و زید، اس کی کتاب اور زید کی کتاب، یہاں آپ نے لفظ زید کا عطف ڈالا ہو ضمیر پر، اور جب بھی اسم کے ساتھ ضمیر ملتی ہے تو یہ مجرور متصل کی ضمیر ہوتی ہے، مضاف الیہ بنتی ہے۔ اب مجرور متصل کی ضمیر پر اس میں ظاہر کا عطف ڈالنا، اس کا یہ جو مضاف ہے اسے بھی حرف عطف کے بعد ذکر کریں گے، وَكِتَابُ زَيْدٍ، کتابہ وَكِتَابُ زَيْدٍ۔ اگر اکیلا بغیر کتاب کے عطف ڈالیں گے تو یہ عطف ڈالنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں امید کروں گا کہ عطف بالحرف وہ آپ احسن انداز میں سمجھ چکے ہوں گے۔ میرا علی قلوبہم، آگے کیا ہے؟ وعلی سمعہم، سمعی، جی شہید الرحمان صاحب بتائیے گا یہاں عطف بالحرف کی کون سی مثال ہے؟ جی یہاں
عطف بالحرف یعنی مجرور کیا ہیں، ضمیر مجرور متصل پر عطف ہو رہا ہے تو جر اعادہ کے ساتھ. نہیں، آپ گویا سمع کا عطف ڈال رہے ہیں ہم ضمیر پر. جی دیکھیں اگر ضمیر پر عطف ڈلے گا تو ضمیر کے ساتھ لگا لفظ قلوب، یہی اس کا عامل ہے. جی قلوب قلوب ہو رہا ہے جی. ہاں، اگر ہم پر ڈالتے نا تو یہ جی قلوب نے سمع کے ساتھ بھی لگنا تھا. وَعَلَىٰ جی قُلُوبِ سَمْعِهِمْ، اور یہ تو بالکل جی غلط ہے. تو یہ مکمل قلوبہم پر، قلوبہم پر بھی نہیں، کیونکہ یہاں اعلیٰ موجود ہے، اس کا مکمل اس کے اوپر عطف ہوگا اعلیٰ قلوبہم پر. جی اسے یہ جو جار مجرور ہے چونکہ یہ ظرف ہے، ظرف مجازی، تو ظرف مجازی کا عطف ہے ظرف مجازی پر. عطف ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں عطف بالحرف میں پہلے جز کو کیا کہتے ہیں اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ جی پہلے کو معطوف علیہ کہتے ہیں، دوسرے کو معطوف کہتے ہیں. ہاں، اس میں معطوف علیہ کیا ہے؟ یعنی علی قلوبہم. یہ معطوف علیہ ہے، جی اور معطوف کیا ہے؟ علی سمعہم. اعلیٰ سمعہ. معطوف علیہ میں سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہوتی ہے جس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے؟ وہ یہ رکھنا ہوتا ہے کہ جو عامل معطوف علیہ پر داخل ہے جی جی اسی عامل کا معطوف پر داخل کرنا بھی صحیح. صحیح جی. یہاں دیکھیں اگر ہم خاتم اعلی ختم اللہ اعلی علی سمعہ قلوب. کہیں جی تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. ہاں یہ صحیح ہے، تو عطف ڈالنا بھی صحیح ہے. جی سمجھ آئیے؟ جی یہ انتہائی اہم بات ہے جسے جی ذہن نشین رکھنا ضروری ہے. بلا وجہ عطف نہیں ڈالنا، عطف ڈالتے ہوئے اس چیز کا خیال کرنا ہے. جی جی پڑھیے گا منصف صاحب. تولی الخلافت ابو بکر و عمر. ابو بکرن و ابو عمر. بکر مارو. بتائیے گا یہاں کون سا عطف بالحرف ہے؟ یہ استاد جی عطف ہے عمر. ہاں یہ تابع ہے، عمر اور ابو بکر ہے تابع. یہ مطبوع ہے، یہ مطبوع ہے. اور یہ عطف بالحرف والا تابع ہے. عطف بالحرف والا تابع کون سا ہوتا ہے؟ عطف بالحرف وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد آئے. ہاں ماشاء اللہ، یہاں حرف عطف کیا ہے؟ واو. واو. ٹھیک ہے، اب اس کے پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے جز کو معطوف الیہ، معطوف علیہ. معطوف، اور دوسرے کو اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف. معطوف. یہ معطوف علیہ ہے، یہ معطوف، یہ معطوف علیہ. یہاں دیکھیں بلا معطوف علیہ کا عامل کیا ہے، کس نے اس کو رفع دیا؟ یہ تولا. استاد جی فعل واللہ. تولا فعل نے. تو اگر ہم تولا الخلافت عمر کہیں تو یہ کہنا صحیح ہے؟ اس کا ویسے میں نا کی بن رہا استاد جی ہاں ماشاء اللہ. تولی الخلاف. تولا کا معنی ہوتا ہے سرپرست، متولی ہونا. خلافت کے متولی ہوئے ابو بکر و عمر، خلافت کو جی سنبھالا دونوں پہ ابو ٹھیک. بکر و عمر نے. جی جی تو تولا کو عمر پر بھی داخل کرنا صحیح ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اس جملے کی ترکیب کیجئے گا. تولا، تولا استاد جی فعل ٹھیک ہے، اور ال الخلافہ یہ مفعول. مفعول بھی. اچھا ابو بکر
مفعول بھی ابو بکر معطوف معطوف علیہ و عمر معطوف او حرف اچھا عطف. معطوف علیہ حرف عطف واو حرف عطف ٹھیک ہے. تو یہ معطوف علیہ مل کر اس کا فاعل تو تولا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبری. جی مولانا مسعود صاحب آپ کی باری ہے. دخل المدرس ہم، فوقف التلاميذ. ترجمہ کیجیے گا اس کا. استاد داخل ہوا تو اس شاگرد کھڑے ہو گئے. استاد صاحب داخل ہوئے تو پھر شاگرد تمام کے تمام شاگرد کھڑے ہوئے. فوراً شاگرد تمام شاگرد کھڑے ہو گئے. اب یہاں بتائیے گا کون سا عطف بالحرف ہے. ماشاء اللہ. حرف عطف فا ہے اور معطوف کیا ہے اور معطوف علیہ کیا ہے. معطوف علیہ دخل المدرس وقف التلاميذ جو ہے یہ معطوف یہ علیہ مکمل جملہ فعلیہ یہ معطوف علیہ ہے معطوف علیہ و حرکات اور یہ مکمل جملہ فعلیہ معطوف ہے اور یہ فا حرف عطف ہے. پھر یہ معطوف علیہ مل کر کیا بنیں گے. جملہ معطوفہ. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں جملے کا عطف جملے کے اوپر ہے. شہید الرحمان صاحب فر الجنود فر حتی القائد. جی پڑھیے گا اسے. فر الجنود حتى القائد. یعنی لشکر والے بھاگے یہاں تک کہ قائد بھی بھاگ گیا. ہاں لشکر بھاگ گیا یہاں تک کہ قائد بھی. قائد یعنی سپہ سالار. جی یہاں تک جی. کہ سپہ سالار بھی بھاگ گیا. جی یہاں بتائیے گا حرف عطف کون سا ہے. جی حتی ہیں. ماشاء اللہ. یہ حتی جو ہے نا یہ کسی قوی چیز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے یا ضعیف چیز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یہاں اس کے بعد قوی چیز ہے. لشکر میں سب سے قوی سپہ سالار ہی ہوتا ہے. تو بتائیے گا یہاں معطوف علیہ کیا ہے اور معطوف کیا ہے. جی الجنود معطوف علیہ ہیں القائد معطوف ہے. القائد یہ معطوف ہے. معطوف. تو دیکھیں جو معطوف علیہ کا عامل کیا ہے. فر فعل ہیں. معطوف علیہ کا عامل فرہ فعل ہے. تو کیا اس فرہ کو القائد معطوف پہ داخل جی کرنا صحیح ہے. جی بالکل صحیح ہے. ماشاء اللہ. کیونکہ قائد بھی بھاگا ہے نا. جب یہ جی داخل کرنا صحیح ہو تو عطف ڈالنا بھی صحیح ہے. اور یہاں مفرد کا جی عطف مفرد پر ہے. مفرد سے مراد کلمہ تثنیہ جمع مراد نہیں ہے. جی جی. اشتریت محبرة بل قلم. جی پڑھیے گا منصب صاحب. اشتریت محبرتن بل قلمن. ترجمہ کریں. میں نے خریدا محبرتن کا نہیں بنا میں نے پتہ سیاہی کی دوات. بلکہ قلم. میں نے میں سیاہی نے خریدی سیاہی کی دوات میں نے سیاہی کی دوات بلکہ قلم. خریدی
بلکہ قلم. کیا مطلب بلکہ کا؟ بلکہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مجھ سے غلطی ہو گئی، دوات نہیں خریدی بلکہ قلم خریدا ہے. یہ بل اس چیز کو بیان کرتا ہے، اور یہاں بل صحیح. بطور حرف عطف کے ہے. قلم کا محبرہ پر عطف ہے، لہذا اگر اشتریتو کو قلم پر بھی داخل کریں تب بھی یہ عبارت ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. جی جی سر.